بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم ساکن کے قواعد۔ اس طرح ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھے تھے، آج ہم شروع کرتے ہیں میم ساکن کے قواعد۔ نمبر 1، اخفاء شفوی۔ جب میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ یہ ہم نے نون ساکن میں بھی یہ لفظ پڑھا تھا اخفاء، اور میم ساکن میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں اخفاء۔ یہاں ہے اخفاء شفوی، کیونکہ میم کا جو مخرج ہے جس طرح ہم نے پڑھا وہ شفتان ہے، اس لیے نون ساکن اور میم ساکن میں فرق کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اخفاء شفوی۔ اگر اخفاء مطلقاً کہا جائے، اکیلا اخفاء کہا جائے، تو اس میں بات مبہم رہ سکتی ہے کہ نون ساکن کے اوپر اخفاء ہے یا میم ساکن پہ اخفاء ہے۔ جب کہا جاتا ہے اخفاء شفوی تو پھر بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں میم ساکن کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب اخفاء شفوی کب ہوگا؟ جب نون ساکن کے بعد با آئے گا تو ہم اخفاء شفوی کریں گے۔ اسی طرح ادغام شفوی، ادغام نون ساکن میں بھی بات ہوئی تھی اور میم ساکن میں بھی بات ہو رہی ہے، اس لیے اس کے ساتھ ملا دیا ادغام شفوی۔ جب میم ساکن کے بعد میم آئے گی تو ادغام شفوی ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے اظہار شفوی، کہ میم ساکن کی آواز کو ظاہر کیا جائے گا۔ کب ظاہر کیا جائے گا؟ جب میم ساکن کے بعد نہ با ہو نہ میم ہو، اس کے علاوہ کوئی اور حرف آئے گا تو ہم میم ساکن کی آواز کو ظاہر کریں گے۔ یہ اس کی وضاحت بھی آگے نیچے۔ میم کا تعلق چونکہ شفتان سے ہے، اس لیے اس کو شفوی بولتے ہیں۔ اخفاء کی میں نے وضاحت کر دی تھی آپ کو، مخفی کرنا، چھپانا، نون ساکن کی آواز کو، میم ساکن کی آواز کو چھپانا۔ اور ادغام کا مطلب ہوتا ہے آگے والے حرف کے اندر آواز کو داخل کرنا، میم ساکن کی آگے والے حرف میں داخل کرنا۔ اب میم ساکن کے بعد جب میم آئے گا تو ہم میم ساکن کے بعد میم میں داخل کریں گے، اور اس کے علاوہ کوئی میم ساکن کے بعد حرف آ جاتا ہے تو پھر ہم نہ اخفاء کریں گے نہ ادغام کریں گے، بلکہ میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جی، میم ساکن کے احکام۔ ادغام شفوی، جب میم ساکن کے بعد میم آ جائے گا تو ادغام، جب میم ساکن کے بعد با آ جائے گا تو اخفاء، اور جب میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ باقی حروف آ جائیں گے تو ہم میم ساکن کی آواز کو ظاہر کریں گے۔ اس کی ہم مشق کرتے ہیں، ابھی پریکٹس کرتے ہیں۔ پہلا ہے ادغام شفوی، میم، جب میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام۔ اس کی امثلہ دیکھتے ہیں اور اس کی مشق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے لکم ما کم من۔ آپ دیکھ رہے ہیں میم ساکن کے بعد میم ہے، میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے، تو جب میم ساکن کے بعد میم متحرک آئے گا تو ہم ادغام کریں گے، اس میم کی آواز اس میم کے اندر ادغام کریں گے اور وہ نہ کریں گے۔ لہم مشوا علیہم ماذا، لہم مقامع منہم معرۃ، لہم مغفرۃ علیہم مطرا۔ آگے ہے اخفاء شفوی، جب میم ساکن کے بعد با آئے گا تو ہم اخفاء کریں گے۔ ادغام اور اخفاء، اس کے ساؤنڈ کے اندر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اور ادائیگی کے اندر بھی تھوڑی سی باریکی ہوتی ہے، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ ادغام میں یہ ہوتا ہے کہ حرف ادغام، یعنی جس حرف کے اندر ادغام ہو رہا ہے اس کے مخرج میں مضبوطی ہوتی ہے، اس کے مخرج میں مضبوطی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد میم آ رہا ہے تو ہم میم کا مخرج مضبوطی سے ادا کریں گے اور اس سے آواز نکالیں گے، مخرج میں مضبوطی ہوگی۔
یعنی اگر نون آ رہا ہے تو ہماری طرف اللسان دانتوں کی جڑ میں مضبوطی کے ساتھ لگی ہوگی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح واؤ آ رہا ہے تو ہمارے ہونٹ ہمارے اچھی طرح گول ہوں گے. لیکن اخفاء میں یہ ہوتا ہے کہ حرف اخفاء کے اندر زیادہ مضبوطی نہیں ہوتی، تھوڑی سی سپیس ہوتی ہے. حرف اخفاء میں حرف اخفاء کا جو مخرج ہوتا ہے اس میں مضبوطی نہیں ہوتی، تھوڑی سی سپیس ہوتا ہے. اس طرح ہم دیکھیں گے علیہم بعلم. اب با جو ہے، با ہے دونوں ہونٹوں کا ملنا، یعنی تری والا حصہ جو ہے وہ آپس کے اندر ملے گا. تو آپ نے مضبوطی کے ساتھ نہیں ملانا، آپ مضبوطی کے ساتھ نہیں ملایا جاتا اخفاء میں، بلکہ ہلکی سی سپیس ہوتی ہے جس سے ہونٹ وائبریٹ کریں گے، وائبریشن پیدا ہوگی. تو یہ ہوتا ہے اخفاء کا ساؤنڈ. ادغام کا ہوتا ہے کہ ہونٹ جو ہے نا وہ آپس کے اندر اچھی طرح ملے ہوتے ہیں. مثال کے اوپر جو ہم نے پڑھا نا لکم، ہمارے ہونٹ اچھی طرح ملے ہوئے. لیکن جب ہم یہاں پڑھیں گے فاحکم بینہم تو ہلکی سی سپیس ہوگی جس سے ہمارے ہونٹ آپس کے اندر وائبریٹ کریں گے. تو یہ ہوتا ہے اخفاء کا ساؤنڈ. یہ تھوڑا سا باریکی ہے، تھوڑا سا فرق ہے. فاحکم بینہم ترمیہم بحجارۃ وکلبہم باسط علیہم بعلم علیہم بوکیل فاحکم بیننا نورہم بین یأمرکم بہ علیکم بما. یہاں ایک چیز لکھی ہے نون مشدد اور میم مشدد، یعنی وہ نون جس کے اوپر شد ہو اور وہ میم جس کے اوپر شد ہو، ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے. یہ ایک جملہ آپ کو 1 2 3 سیکنڈ میں یاد ہو گیا ہوگا، لیکن اس کے اندر اتنی غلطی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ قراء حضرات یا قاریہ صاحبان وہ یہ غلطی کر جاتے ہیں. یعنی نون پر شد ہوتی ہے، میم پر شد ہوتی ہے، وہ غنہ نہیں کر پاتے. یہ پریکٹس کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ ہماری اتنی پریکٹس ہو جائے، اتنی مشق ہو جائے ہماری کہ کوئی بھی نون ساکن، کوئی بھی نون مشدد یا میم مشدد جو ہے اس کے اوپر ہم غنہ کیے بغیر پڑھ دیں، ایسا نہ ہو. یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے. یہ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بہت اہم ہے. یہاں ایک اور بات ہے کہ ہم نے نون ساکن اور تنوین کے احکام پڑھے، میم ساکن کے احکام پڑھے. اس میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس میں یہ کہا ہوگا کہ نون ساکن کے بعد یہ حرف آ جائے، میم ساکن کے بعد یہ حرف آ جائے، تنوین کے بعد یہ حرف آ جائے تو غنہ ہوتا ہے. غنہ کا ہم نے لفظ نہیں پڑھا قواعد کے اندر، لیکن ہم غنہ بولتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے، سمجھنی ضروری ہے اس کو. میں یہ کہتا ہوتا ہوں جس طرح کسی پھل کا نام پھل نہیں ہے، آپ دکان پہ جائیں، آپ یہ نہیں کہیں کہ مجھے پھل دے دو، کیونکہ کسی پھل کا نام پھل ہے ہی نہیں. کسی سبزی والے کے پاس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے سبزی دے دو، تو کہے گا کون سی سبزی دوں؟ یعنی کسی بھی سبزی کا نام سبزی نہیں ہوتا. اسی طرح آپ اخفاء کے اوپر بھی غنہ کا لفظ بول سکتے ہیں، ادغام کے اوپر بھی غنہ کا لفظ بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اقلاب کے اوپر بھی غنہ کا لفظ بول سکتے ہیں.
ادغام کے اوپر بھی غنہ کا لفظ بول سکتے ہیں، لیکن ان میں سے غنہ کوئی نہیں ہے، لیکن آپ ان کو غنہ ان کو بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے غنہ جو ہے یہ کسی خاص چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ عام غنہ عام لفظ ہے جو سب کو شامل ہے، سب کو شامل۔ یہ آسانی کے لیے کہا جاتا ہے کہ میم کے اوپر شاد ہو، نون کے اوپر شاد ہو تو غنہ کرتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے جو ہم نے پیچھے یہ پڑھے ہیں، اگر ہم میم کے اوپر شاد ہے، یہاں ایک اور کی میں وضاحت آپ کو بات کر دوں، آپ نے یہ جملہ پہلے بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا، نون کے اوپر شاد ہو، میم کے اوپر شاد ہو تو ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ نون کے اوپر شاد ہو تو یہ سمجھ آتی ہے بات، نون کے اوپر شاد ہو، کوئی ایسا نون نہیں ہے اس کے اوپر، کوئی ایسا نون مشدد نہیں ہے جس کے اوپر غنہ نہ ہوتا ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ میم کے اوپر شاد ہو تو آپ غنہ کریں، یہ ضروری نہیں۔ کیسے؟ اب دیکھیں، اگر ہم لہم کو ہٹا دیں، یہ دیکھیں نا، لہم کو ہٹا دیں، آپ مجھے اس میم کے اوپر شاد ہے اس پہ غنہ کر کے دکھائیں، ایک منٹ۔ نون مشدد اور میم غنہ کب ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا؟ نون مشدد اور میم مشدد کو پیچھے سے جب ملائیں گے تب غنہ ہوگا، یعنی نون مشدد اور میم مشدد کو جب ہم پیچھے سے کسی لفظ کے ساتھ ملائیں گے، نون مشدد کو یا میم مشدد کو کسی پیچھے والے لفظ سے ملائیں گے تب غنہ ہوگا۔ اکیلا نون مشدد ہو، اکیلا میم مشدد ہو تو اس کے اوپر غنہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہمیشہ کا لفظ ہے استعمال بھی ہوتا ہے، آپ نے بہت جگہ پر جو ہے نا یہ سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، لکھا بھی ہوگا، یہ لکھا جاتا ہے ایسے، نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو یہ ہمیشہ کا لفظ جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں یہ آپ اضافہ کر سکتے ہیں کہ جب نون مشدد اور میم مشدد کو پیچھے سے ملایا جائے تب اس کے اوپر غنہ ہوتا ہے، ادروائز اس کے اوپر غنہ۔ جی اب بھائی سمجھ، ایک منٹ میں آپ کو جی سر نون مشدد اور میم مشدد اسی صورت میں بنے گا جب پیچھے والا ورڈ ہو، اگر اکیلے ہو یہ دونوں تو یہ مشدد تو ہوں گے ہی نہیں۔ دیکھیں بات سنیں، مشدد نہیں ہوں گے، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ایک بندہ ہے اس کو اس چیز کا نہیں پتا ہے، اب وہ پڑھ رہا ہے قرآن جی کی تلاوت کر رہا ہے، وہ دیکھتا ہے میم کے اوپر شاد ڈلی ہوئی ہے، اب وہ کہے گا یار اس کے اوپر تو میں نے پڑھا تھا ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو میں اس کے اوپر غنہ کیسے کروں؟ غنہ تو اس کے اوپر ہو نہیں رہا، شاد اوپر ڈلی ہوئی کہ نہیں ڈلی ہوئی؟ دکھنے میں تو ہے کہ شاد ہے اس کے اوپر، اب وہ کہے گا یار میں نے تو پڑھا تھا کہ نون اور میم شدد کے اوپر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اب اس کے اوپر غنہ کیسے کروں؟ پھر اس کو ہم یہ اس لیے یہ بیسک بات ہے نا، بیسک کورس ہو رہا ہے، اس لیے میں نے بیسک آپ کو بات بتا دی کہ میم مشدد اور نون مشدد پر غنہ ہوتا تب جب اس کو پیچھے سے ملایا جاتا ہے، دکھنے میں تو شاد ڈلی ہوئی ہے۔ السلام علیکم، بیسک بات بتائیے جی جی سر یہ جو ہم نون شدد میم شدد پہ غنہ کر رہے ہیں تو اس میں آگے جو حرف آ رہے ہیں حروف حلقی وہ میٹر نہیں کرتے، جیسے عین آ رہا ہے یا حمزہ آ رہا ہے؟ ویری گڈ، جی جی وہ میں نہیں میٹر کرتے، ان میں کوئی عمل دخل نہیں، غین آ رہا ہے، عین آ رہا ہے، ان کے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں، اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، آگے جو سا مرضی حرف آ جائے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ ایکسکیوز می سر، جی جی جیسے یہ سورہ عبسہ کی آیت ہے کرام بررہ، اس میں میم کے اوپر شد نہیں ہے لیکن میم کے نیچے ایک اور میم ہے، یعنی ڈبل میم ہے، تو یہ شد کے برابر پڑھی جائے گی؟ کرام بررہ، وہ میم کے ساتھ میم ملی ہے نا، تو میم ادغام ہوتے تب ہے۔ بعض جگہ پر نا قرآن مجید کے اندر بعض جگہ پر ایسے ہوتا ہے کہ میم کے اوپر شد نہیں ہوتی، میم کے اوپر جی شد نہیں ہوتی لیکن پیچھے میم ہوتی ہے، ڈبل میم آ رہی ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ایک میم کو میم کے ساتھ
جو ہے نا وہ ادغام کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اب سوری یہاں قراء 12 میں بلا کیا ہوا ہے سر اقلاب نہیں ہے, یہ اخفا ہوا ہے نا, میم ساکن کے بعد با ہے. قراء اقلاب من اصل میں ہے قراء من براراتین, جی قراء من براراتین. تو اب ابھی ہم نے پڑھا تو ہے یہ والا, جب میم ساکن کے بعد جب با آئے گی تو اخفا ہوگا. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قراء من برارا. میم جو ہے وہ بدلی ہوئی ہے, کیا نام ہے سوری یہاں ہے اقلاب, سوری اقلاب. سر میں یہی بتا رہی ہوں, اقلاب ہے یہاں پہ نا, سوری میم کے بعد میم یہ با آ رہا ہے نا, با متحرک. سوری یہاں یہ بات ہے, یہ والی اقلاب جب نون ساکن کے بعد با آتی ہے, جب نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد با آتی ہے تو نون ساکن یا تنوین کو ہم میم کے بعد سے بدل دیتے ہیں. تو یہاں بھی بعض جی کہتے ہیں اخفا ہوتا ہے, بعض کہتے ہیں ادغام ہوتا ہے. تو آپ اخفا بھی کر سکتے ہیں, ادغام بھی کر سکتے ہیں, لیکن تنوین کے آواز کو ہم نے میم سے بدلنا. سر اقلاب کی صحیح والی ساؤنڈ بتا دیں. کرام برارا وہی ہے, اخفا والی ساؤنڈ ہے. آپ یہاں اخفا والی بھی ساؤنڈ کر سکتے ہیں اور ادغام والی بھی, یعنی آپ ہونٹ اچھی طرح بند بھی کر سکتے ہیں اور دونوں ہونٹوں میں اسپیس بھی رکھ سکتے ہیں. اسپیس سر جی, ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی ادائیگی کی پہچان اور مشق. جس طرح ہم نے پہلے 4 حروف پڑھے تھے, آج ہم 4 یہ ہے اور 4 یہ 8 حروف کی ہم انشاءاللہ مشق کرتے ہیں. پہلے ہے حمزہ ہا, حمزہ سوری ہا اور ہا, ہا ہا. ہا کا مخرج آپ کو پتہ ہے, ہا جو ہے یہ اقصی حلق جہاں سے گلا ہمارا شروع ہوتا ہے وہاں سے ہا سینے کے ساتھ سے ادا ہوتی ہے, اور یہ ہا ہے یہ حلق کے درمیان سے ادا ہوتی ہے. اور ہا جو ہے یہ رگڑے بغیر, یعنی رگڑے بغیر کا مطلب یہ ہے کہ مضبوطی کیے بغیر ادا ہوتی ہے, بغیر مضبوطی کے ادا ہوتی ہے. اور ہا تھوڑا سا مضبوطی کے ساتھ ادا ہوتی ہے. اب اس کی مشق کرتے ہیں. ہا 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 آگے حمزہ عین, حمزہ عین. یہ بھی ویسے ہی ہے, حمزہ جو ہے مضبوطی کے بغیر مضبوطی کے, اور گلا جہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا اقصی حلق وہاں سے حمزہ, اور عین گلے کے درمیان سے, اور مضبوطی سے ادا کرنا عین کو. آ حمزہ آ آ آ عین حلق کے درمیان سے. آ آ آ
آگے ہے سا سین اور سین صاد. سا سین میں فرق کیا ہے؟ سا جو ہے سا، اس کی آواز جو ہے وہ نرم ہے، نرم، ٹھیک ہے، بغیر سیٹی کے. اور سا کا جو مخرج ہے، یہ زبان کی نوک آپ نے ثنائے علیہ کے اندرونی کنارے سے لگانی ہے، اندرونی کنارے سے زبان کی نوک کو لگانا ہے سا. لیکن سین جو ہے یہ زبان کنارے سے نہیں لگے گی، بلکہ دونوں اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت آپس میں قریب ہوں گے اور زبان کی نوک بھی ان کے قریب ہوگی، لیکن لگے گی نہیں، سیٹی کی آواز آئے گی. یہ سا نرمی سے، سین سختی سے. سا 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 سا. اب دونوں کو ملائیں گے، تھوڑا سا غور کریے گا. سا 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 اب سین اور صاد. اچھا اوپر جو تھا نا سا نرم تھا اور باریک تھا، سین سخت اور باریک تھا، ٹھیک ہے. اب نیچے سین اور صاد ہے، سین بھی سخت اور باریک، اور صاد موٹا اور کیا نام ہے سختی سے پڑھنا ہے، اس کو سختی سے پڑھنا صاد کو، اور یہ موٹا ادا ہوگا. سین کو سختی سے پڑھنا ہے لیکن یہ باریک ادا ہوگا. لیکن دونوں میں سیٹی ضرور ہے، دونوں میں سیٹی ہے، سین بھی سختی سے، صاد بھی سختی سے، لیکن سین باریک، صاد موٹا. ٹھیک ہے، اب اس کی مشق کرتے ہیں. سا سا سا. جو حرف موٹا کر کے ادا کرنا ہو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ زبان کو آپ اوپر تالوں کی طرف بلند کریں، تالوں کی طرف بلند کریں، اور بری کرنا ہو تو زبان کو نیچے رہنے دیں. اب دونوں کا مخرج سیم ہے لیکن صرف میں فرق ہے، سین باریک ادا ہوتا ہے اور صاد پر ادا ہوتا ہے. صو صو صو. اب دونوں کو ملا کے پڑھیں گے. سا صو سا صو سا صو جی. آگے ہے حروف کی مختلف حالتیں. اب ہمارے پاس حرف ہے عین، اس کا مخرج ہمیں پتہ ہے گلے کا درمیان، اور اس کو مختلف حالتوں کے اندر اس کی مشق کرتے. پہلے زبر، پھر تنوین، سکون، شد، حرف مد، حرف لین اور مد فرع. باقی آپ کو پتہ ہی ہے کہ حرکات کو کھینچنا نہیں ہے اور مضبوطی کے ساتھ تمام ادا کرنے ہیں. آ ای او عن عین عن.
عن ان عن اع اعی اعو عی عو عی عو عو عی آگے غین غین، اور اس کا مخرج ادنی حلق گلے کا آخری حصہ جہاں سے زبان شروع ہوتی ہے اور گلا ختم ہوتا ہے، غین، اس کو پر ادا کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر استعلا صفت ہے. آپ نے زبان کا جو اقصی زبان ہے، زبان کی جڑ ہے، اس کو اوپر اٹھانا بھی ہے، بلند کرنا. غین غ غی غو غن 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 او اغ او. یہ غین جب ساکن ہوتا ہے نا اکثر ہلتا ہے، اکثر لوگ اس کو ہلاتے ہیں، غین کی آواز کو نا اکثر ہلاتے ہیں. مغفرۃ مغفرۃ، ٹھیک ہے، واجرہم، ٹھیک ہے، مغفرۃ. تو یہ غین قلقلہ میں سے نہیں ہے، اس کو ہلانا نہیں، اس کو حرکت نہیں دینی، ٹھیک ہے، اس کو مضبوطی سے پڑھنا ہے. او مغفرۃ، ٹھیک ہے، او اغ او اغ اغوی اغ اغوی اغو غا غی غو غا غی غو غو غی غا 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 فا فا ثنایا الیاء یعنی اوپر والے دو دانت جب نیچے والے ہونٹ کے وسط کے ساتھ لگیں گے تو فا کو ادا کرتے ہیں. فا اف سوری فا فی فو فن 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 اف. فا کو بھی بہت لوگ ہلاتے ہیں، فا کو پڑھتے ہوئے نا قرآن مجید کے اندر فا جب ساکن ہو نا تو فا کو پڑھتے ہوئے ہلا دیتے ہیں،
فا کو بھی نہیں ہلانا، ٹھیک ہے، فا کو مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا. اف، 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 افی، افو، فا، فو، فا، فی، فو، فا، فی، فو، فو، فی، فا، فا، فا. آگے ہے قاف، نقطوں والا، پور پڑے جانے والا قاف. قاف یہ جب زبان کی جڑ اوپر تالوں پہ لگتی ہے، نرم تالوں پہ کوے کے ساتھ، تو ادا ہوتا ہے اور موٹا اس کو ادا کرتے ہیں. قا، قی، قو، قن، قین، قن، عقد. قاف کیونکہ قلقلہ میں سے ہے، جب یہ ساکن ہوگا اس کے اوپر قلقلہ کریں گے. عقد، 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 اق، اقی، اقو، قا، قی، قو، قا، قی، قو، قو، قی، قا، قا، قا. برے کاف، ڈنڈے والا کاف، اور یہ باریک ہے. اس کا مخرج تو زبان کی جڑ اوپر سخت تالوں پہ لگے تو باریک ہو، یہ ادا ہوگا اور اس کو باریک ادا کریں گے. کاف وہ تھا اوف، یہ ہے کاف. جی. کا، کی، کو، کن، کن، کون. اک، کیونکہ اس کے اوپر قلقلہ نہیں ہوتا، بریک کاف ہے تو مضبوطی سے پڑھیں گے، لیکن اس کے اندر نا تھوڑی سی سانس ہماری جاری رہے گی. اک، آواز تھوڑی سی جاری رہے گی اس میں، ہلکی سی. اک، 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 کا، اک، کی، اک، کو، کا، کی، کو.
کا کی کو کو کئی کا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة النصر مدنية بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الكافرون مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد
لکم دینکم ولی دین.